ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل ودين الحق ليظهره على الدين كله. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے نبی کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والی یہ کتاب رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک دیباچہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک کامل اور مکمل طریقہ ہے. بہت سے انسان اس کتاب پہ عمل کرتے ہیں جبکہ بہت سے لوگ اس سے محروم رہتے ہیں. اس کی باتوں پہ عمل کرنے سے، اس کی نصیحتوں پہ عمل کرنے سے، جو اس کی باتوں کو مانتا ہے، جو اس کی نصیحتوں کو مانتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ اس کو طیب زندگی عطا فرما دیتے ہیں. اور جو اس کے پیغامات سے روگردانی کرتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ اس کے جیون کو تنگ کر دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یوم قیامت اس کو اندھا کر دیں گے. وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اندھا کر دیا جبکہ میں تو دیکھنے والا ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، میں نے تجھے اپنی آیات دی تھی لیکن تو نے میری آیات کو بلا دیا، چنانچہ آج کے دن میں نے بھی تجھے بلا دیا ہے. حضرات گرامی قدر، یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت کی، نورانیت کی، عروج کی، بلند بختی کی، جنت کی طرف رہنمائی کرنے والی ایک عظیم الشان دستاویز ہے. جس نے اس کے ساتھ پیار کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو گیا، جس نے اس کی قربت کو اختیار کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرا، اور جس نے اس کے اوپر ایمان لایا اور جس نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام خطاؤں کو معاف کر دیا اور اس کی سیئات سے درگزر فرما دیا، اس کے معاملات کو سنوار دیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور اس کتاب کے پر ایمان لاتا ہے جس کو میں نے محمد علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا اور اس کے جملہ معاملات کو سنوار دوں گا. حضرات گرامی قدر،
کتاب اللہ سے انسانوں کے معاملات سنور جاتے ہیں، انسان سیدھے راستے کو چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو جتنی جلدی اس کو پکڑ لیتا ہے اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے، اور جو جتنا لیٹ پکڑتا ہے اتنے ہی اس کو بحرانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو اتنی ہی تنگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کتنی ہی روحانی بیماریاں ایسی ہیں، کتنی ہی جسمانی اور نفسیاتی عارضے ایسے ہیں جو فقط اس کتاب کے ساتھ تمسک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ کتنے ہی ضعف ایسے ہیں، کتنی ہی کمزوریاں ایسی ہیں، کتنے ہی بحران ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ فقط اس کتاب کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسانوں کو نجات دلا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کتاب کے اندر فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس کتاب کے اندر پیغام ہے، اس کتاب کے اندر دستور ہے، یہ کتاب ایک کامل منشور ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کتاب کا جو موضوع بھی اٹھائیں وہ اپنی جگہ پر ایک الگ حیثیت کا حامل ہے، منفرد ہے، تر و تازہ ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے۔ انہی عظیم الشان موضوعات میں سے ایک عظیم الشان موضوع جس کا تعلق حضور علیہ السلام کے نظام بابرکت کے ساتھ ہے۔ میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گدار کر رہا ہوں گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین کو لے کے آئے تھے۔ دین کے اندر مذہب شامل ہوتا ہے لیکن مذہب کے اندر دین شامل نہیں ہوتا۔ مذہب روحانی بالیدگی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، مذہب انفرادی اصلاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مذہب کے اندر انسانوں کی زندگی گزارنے کے جو ہوتے ہیں پورے رنگ ڈنگ نہیں ہوتے، مذہب کے اندر روحانیت ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، للہیت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، پاک دامنی ہوتی ہے۔ لیکن دین جو ہوتا ہے وہ پوری کی پوری زندگی پہ چھایا ہوا ہوتا ہے، پوری زندگی کے ہر سفیر کو اس نے ڈومینیٹ کیا ہوتا ہے۔ اس میں تجارت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر معاملات بھی ہوتے ہیں، رہن سہن بھی ہوتا ہے، شادی بیاہ بھی ہوتا ہے، طلاق اور نکاح کے طریقہ ہے کار بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر سیاست بھی ہوتی ہے، ریاست بھی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کی بڑی بدبختی ہے کہ انہوں نے دین کامل کو فقط مذہب کی حیثیت سے دیکھا، اور جو دین کامل کا صحیح تصور و کامل تصور تھا اس کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے اس کو فرد کی اصلاح کا ذریعہ تو بنا لیا، لیکن جو جمی معاشرہ تھا، جمی سماج تھا اور جمی ریاست تھی، اس کی اصلاح کے حوالے سے جو دین کی تعلیمات تھی ان کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، جبکہ حضور علیہ السلام فقط فرد کی اصلاح کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ آپ نے سماج، ریاست اور معاشرت کی اس انداز میں اصلاح کی تھی جس کا تصور آج سے پہلے مفقود تھا، جس کا تصور موجود ہی نہیں تھا۔ حضرات گرامی قدر، حتیٰ کہ مائیکل ہارٹ کو یہ بات کہنی پڑی، he was the only man in the human history who was supremely successful in both secular and religious phases of life۔ وہ کائنات کا وہ واحد رہنما ہے جو دنیا روحانیت کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ دنیا ریاست کا بھی امام ہے، جو فرد کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ سماج اور معاشرے کا بھی امام ہے، جو فقط نظریات کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ عملی دنیا کا بھی امام ہے، جو فقط عبادات کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ جملہ معاملات کا بھی امام ہے۔ He was the only man in the human history۔ کائنات کی تاریخ مدت مدید تک اس کی منتظر رہی، مادت الدہور وما اتینا بمثلہ، مدتیں لوگ اس کا انتظار کرتے رہے۔ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَعَجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ، اور جب وہ آ گیا تو اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ اب اس کی نظیر کبھی نہیں آ سکتی، اب اس کی مثال کبھی نہیں آ سکتی، اب اس جیسا شاہسوار کبھی نہیں آ سکتا۔ کائنات کے اندر بیٹے تو آئیں گے لیکن آمنہ کا لال کبھی نہیں آ سکتا، باپ تو آئیں گے لیکن فاطمہ کا بابا کبھی نہیں آ سکتا، تاجر تو آئیں گے لیکن بحرین کا حزینہ دار کبھی نہیں آ سکتا، سپہ سالار تو آئیں گے لیکن بدر احد کا سپہ سالار کبھی نہیں آ سکتا، فاتح تو آئیں گے لیکن فاتح مکہ کبھی نہیں آ سکتا، اور حضرات گرامی قدر، سواریوں پہ بیٹھنے والے تو آئیں گے لیکن براق کا سوار کبھی نہیں آ سکتا، خطیب تو آئیں گے لیکن خطیب مسجد نبوی شریف کبھی نہیں آ سکتا، حضرات گرامی قدر، امام تو آئیں گے لیکن آدم و ابراہیم کا امام کبھی نہیں آ سکتا، ساقی تو آئیں گے لیکن ساقی کوثر کبھی نہیں آ سکتا، اور شفاعت کرنے والے، سفارشیں کرنے والے تو آئیں گے لیکن شفیع المذنبین کبھی نہیں آ سکتا، چادر اوڑھنے والے تو آئیں گے لیکن مدثر کبھی نہیں آ سکتا، کمبل اوڑھنے والے تو آئیں گے لیکن مزمل کبھی نہیں آ سکتا، بشارت دینے والے تو آئیں گے لیکن بشیر کبھی نہیں آ سکتا، ڈرانے والے تو آئیں گے لیکن نذیر کبھی نہیں آ سکتا، رحمت کرنے والے تو آئیں گے لیکن رحمت للعالمین کبھی نہیں آ سکتا۔ حضرات گرامی قدر،
کائنات کے اندر ایک ہی مثال تھی کہ زمانہ مدت مدید تک جس کا منتظر رہا، اور جب وہ مثال کائنات میں آ گئی تو آنن فانن چند برس کے اندر ہی پھر ابر رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کے اندر چھا گئی، ظلم مٹ گیا اور خشونت مٹ گئی اور بربریت مٹ گئی اور کائنات کے اندر انتشار حلف شار مٹ گیا، ظلم مٹ گیا۔ حضرات گرامی قدر پھر کیا ہوا؟ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم مصرہم والاغلال التی کانت علیہم، جس نے طیب چیزوں کو حلال کر دیا اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دیا، ویضع عنہم مصرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور ان بوجھوں کو اور ان توقوں کو انسانیت کے گلے سے باہر نکال دیا، جن توقوں نے اور جن بوجھوں نے انسانیت کی کمر کو توڑا ہوا تھا، جنہوں نے انسانیت کو جو تھا بٹکایا ہوا تھا، جنہوں نے انسانیت کو دبایا ہوا تھا، جنہوں نے انسانیت کو پسماندہ کیا ہوا تھا، جنہوں نے انسانیت کو جو تھا عجیب و غریب قسم کے چکروں میں ڈالا ہوا تھا۔ حضرات گرامی قدر حضور ایک کامل نظام کے ساتھ آئے جس کی اساس توحید تھی۔ حضور علیہ السلام نے اسی توحید کی بنیاد پر تصور اخوت کو پیش کیا، تصور امت کو پیش کیا، جسد واحد کا تصور کو پیش کیا، اور ملت بیضا کے ایک ایسے تصور کو پیش کیا جن کے اندر شناخت جو ہوتی تھی وہ نہ انسان کی شناخت جو ہوتی تھی وہ تو اپنے قبیلے کی بنیاد پہ ہوتی تھی، قوم کی بنیاد پہ ہوتی تھی، لیکن اجتماعیت کی جو بنیاد تھی حضرت رسول اللہ نے بتلا دی کہ اجتماعیت کی بنیاد نہ علاقہ ہے، نہ قوم ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، بلکہ اجتماعیت کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی بنیاد پہ قوموں کو مجتمع فرما دیا۔ جب مجتمع ہو گئے اور ایک جمعیت کی شکل اختیار کر گئی کہ حزب کی شکل اختیار کر گئے، اور حزب بھی کیسا حزب تھا جس کے بارے میں اس بات کی نوید تھی کہ یہ حزب جو ہوگا کائنات پہ غالب آئے گا۔ حضرات گرامی قدر مکہ مکرمہ میں جب حضور علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تھے، کیا کبھی سوچ سکتا تھا کہ رومت الکبریٰ مٹ جائے گا، کسریٰ مٹ جائے گا؟ لیکن اللہ نے اس امر کا پہلے ہی اعلان فرما دیا تھا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جو اللہ سے پیار کرتا ہے، جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، جو اہل ایمان سے پیار کرتا ہے، پھر ایک جمعیت کی شکل اختیار کر جاتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو ایسے حزب کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی جس کا دل جو ہے میلا نہ ہو، جس کے دل میں کھوٹ نہ ہو، جس کے دل کے اندر قومیتوں کے بت نہ بستے ہوں، جس کے دل کے اندر علاقہ پرستی نہ ہو، جس کے دل کے اندر برادری اور پارٹی پرستی نہ ہو، اس حزب کو کائنات کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام نے ان کو ایک نصاب دیا۔ نصاب کیا تھا؟ اللہ کی کتاب تھی، آپ کی سنت مطہرہ تھی، جس کے اندر زندگی گزارنے کے تمام طریقے تھے۔ حضرات گرامی قدر اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے معاشرے میں بعض چیزوں کو امپلیمنٹ کیا۔ ان امپلیمنٹیشن والی چیزوں میں سر فہرست جو تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز کی ادائیگی تھی۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے نماز کے قیام کا حکم دیا، نماز کی ادائیگی کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین واضحہ کو کائنات کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور نمازوں کی حفاظت کیا کرو، خصوصاً نماز وسطیٰ کی حفاظت کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کرو۔ اور اس امر کا اعلان فرما دیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں حیثیت اختیار کرنے والے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ تم نے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ کیسی آگ سے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ دنیا کی ہر آگ جو ہے وہ پتھروں کے گرنے کے بعد بجھتی ہے، لیکن یہ جہنم کی آگ بڑی ہی عجیب ہے، یہ فیول بڑا ہی عجیب ہے۔ یہ فیول پتھروں کے جل جانے کے بعد مزید اچھلتا ہے، مزید بھڑکتا ہے۔ اس کے اندر انسانوں کو جلانے کی اور انسانوں کو بسم کرنے کی اور انسانوں کو مسموم کرنے کی تمام تر لوازمات موجود ہیں۔ وقودها الناس والحجارہ، اور اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔
حضرات گرامی قدر نماز کے قیام کا آپ نے اس انداز قدر حکم دیا کہ حضرات گرامی قدر صبح سے لے کر رات تک مختلف اوقات کے اندر انسانوں کو پکار آتی رہی، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی آوازیں آتی رہیں، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی آوازوں کے ساتھ سین مسجد کی طرف بلائے جانے کا پیغام دیا جاتا رہا۔ حضرات گرامی قدر مقصد کیا تھا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کیا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو جاری و ساری کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ تھا انسان اندھیروں کا راہی ہے، انسان مشکلات کا عادی ہے، انسان مشکلات کا پھنسا ہوا ہے، مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن میرے ذکر کے بغیر، میری یاد کے بغیر کبھی ان مشکلات سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کو بیان کیا کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کے راستوں کو پر چلا دیا جائے، اور مومنوں کے اوپر بڑی ہی شفقت کرنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس کو اس بات کا پتہ تھا فاذکرونی اذکرکم، جب میرے بندے میرا ذکر کریں گے تو پھر میں ان کا ذکر کروں گا، اور جب میں ان کا ذکر کروں گا تو پھر میرے بندوں کے مسائل باقی نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا اس کا دل جو ہے وہ شہوات کا مرکز ہے، اس کا دل جو ہے سفلی خواہشات کا مرکز ہے، اس کے دل کے اندر بھانت قسم کی خواہشات جنم لیتی ہیں، اس کے نفس کے اوپر شیطانی القاء ہے، اس کا نفس جو ہے اس کو خواہشات کے ہجوم میں جو ہے گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ خواہشات جو ہوتی ہیں اس کے کردار کا، اس کی اخلاقیات کا جنازہ نکال کے رکھ دیتی ہیں۔ جب کوئی بندہ زناکار بن جاتا ہے، جب کوئی بندہ شرابی بن جاتا ہے، جب کوئی بندہ بد نظری والا بن جاتا ہے، جب کوئی بندہ فحش کو بن جاتا ہے، اس کے پلے کیا رہتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ بعض روایات کے مطابق یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ کا زنا 60 سال کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، زنا کی اس گرفت سے بچنے کے لیے اور شہوات کے اس ہجوم سے بچنے کے لیے اور بے راہروی کے جو تھا انسانوں کے اندر فتور سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے شیڈیول کو انسانوں کے لیے مرتب فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحشی اور برائی کے کاموں سے روکنے والی ہے، اور ساتھ ہی پیار کے ساتھ اور بڑے دلاسا دیتے ہوئے، بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی شرح بسط کے ساتھ اس بات کو بھی واضح فرما دیا، والا ذکر اللہ اکبر، فحشی تو بڑی چھوٹی بات ہے، منکرات تو بڑی چھوٹی بات ہے، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر تو بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر تو انسانوں کو فحشی اور گناہوں کے کاموں سے فقط نہیں بچاتا، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے پر انسانوں کو چلا دیتا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان انسانوں کو عطا کر دیتا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتوں کے راستے پر انسانوں کو چلا دیتا ہے۔ حضرات گرامی کا ذکر الہی جو ہے اس کی طرف مائل کرنے کے لیے، راغب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیڈیول مرتب فرما دیا۔ وہ شیڈیول کیا تھا؟ اس شیڈیول کے اندر انسانوں کو کچھ نہ کچھ اپنے مواقیت کی، اپنے اوقات کی قربانی دینا پڑنی تھی۔ حضرات گرامی قدر، فجر کو اس وقت بلاوا دیا جب انسان اپنے بستر کے اندر موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند ہے اس کے مقابلے میں نماز انسانوں کے لیے بڑی ہی بہتر ہے، کہ نیند سے تو جسموں کو راحت ملتی ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کے بعد پورے نفس انسانی کو راحت ملتی ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد روحوں کو جو ہے اطمینان ملتا ہے، نماز کی ادائیگی کے بعد جسم کی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی کہتے ہیں جتنا نیند تجھے سکون دیتی ہے، وضو کے چلو جو ہیں اس سے زیادہ تیرے لیے سکون بخش ہیں۔ جتنی نیند تیری صحت کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں بڑھ کر نماز تیری صحت کے لیے ضروری ہے۔ نیند جو ہے تیری فقط جسمانی راحت کا بندوبست کرتی ہے، لیکن نماز جو ہوتی ہے تیرے پورے لائف کے سرکل کو جو ہے وہ اس انداز کے اندر منظم اور مرتب کرتی ہے کہ جس وقت تو نیند سے بیدار ہوتا ہے اور تو نے نماز کو نہیں پڑھا ہوتا،
تیرا خیال، تیرا دماغ جو ہوتا ہے شیطانی خیالات کی آماج کا ہوتا ہے، تو اپنے بالوں کو کتر رہا ہوتا ہے، تو اپنے بالوں کو مونڈ رہا ہوتا ہے، تو موسیقی کو سن رہا ہوتا ہے، تو سیٹیوں کو بجا رہا ہوتا ہے، تو گانوں کو گا رہا ہوتا ہے، تو مختلف طرح کی لڑکیوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، تو تیز ڈرائیونگ کے بارے میں غور و ہوش کر رہا ہوتا ہے، تو سکریچوں کو لگانے والی باتوں پہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، تو دفتر میں جا کر ہٹو بچوں کی باتیں کرنے پہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، تو دفتر میں جا کے اونچی اونچی آواز سے شہی بگاڑنے کے پلاننگ کو مرتب کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب تیری زندگی کا آغاز نماز سے ہوتا ہے، تیرے میں عز ہوتا ہے، تیرے میں انکساری ہوتی ہے، تیرے میں للہیت ہوتی ہے، تیرے میں متانت ہوتی ہے، تیرے میں لوگوں کے ساتھ رواداری کا جذبہ ہوتا ہے، تیرے میں خیر خائی ہوتی ہے، تجھے پتا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، میں اللہ کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا ہوں، بہت ہی چھوٹا ہوں، ذرہ ناچیز ہوں، میں نے اللہ کو بڑا مانا ہے۔ تو گھر سے باہر نکلتا ہے جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ نکلتا ہے، تیرے دل کے اندر کسی حسینہ کی زلفوں کا خیال نہیں ہوتا، تو بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے نکلتا ہے، تو بیوی کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن تجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی صبح کا آغاز جو تھا للہیت کے ساتھ کیا تھا، میں نے اپنی صبح کا آغاز جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کے کیا تھا۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تیرے اندر ایک احتساب کی قوت کو پیدا کر دیتی ہیں، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ اور جذبہ جو ہے تیرے اندر ودیت کر دیتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر پھر جس وقت دوپہر کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے فجر کے بعد ظہر کے ٹائم کو مقرر فرما دیا، ظہر کا ٹائم کیا تھا؟ اس وقت جو تھا آفس کا کام، ملازمت کا کام پورے عروج کے اوپر تھا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ 15-20 منٹ کے اندر جب نماز پڑھ کے آئے گا اس کے کام کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ رزق دینے والی تو میری ذات ہے، رزق کی تقسیم کرنے والی تو میری ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے دفتری کام کے دوران آزمایا، تجھے ظہر کی نماز کا بلاوا دیا، تجھے ظہر کی نماز کے لیے بلایا۔ حضرات گرامی قدر تو آفس کے کام میں منہمک تھا، تو یونیورسٹی کالج کے کام میں منہمک تھا، لیکن حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح کی آواز نے تجھے یہ بات سمجھائی کہ یونیورسٹی کا کام ہو یا کالج کا کام ہو یا دفتر کا کام ہو، اس کی ثانوی حیثیت ہے، اصل حیثیت اللہ کے سامنے جھکنے کی ہے۔ حضرات گرامی قدر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا، نتیجہ کیا نکلا؟ جب تو دفتری کام کو کرنے کے لیے دوبارہ آیا، تیری سپیڈ پہلے سے بڑھ کر تھی، تیری ایفیشنسی پہلے سے بڑھ کر تھی، تیری استعداد پہلے سے بڑھ کر تھی، تیری کنسنٹریشن اور تیرے فوکس کے اندر ایک عروج کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ اس کے مد مقابل جب تو نے نماز کو نہ پڑھا، تیری منہ کے اندر جمائیاں تھی، تیرے تصورات کے اندر الجھاؤ تھا، تیری فکر کے اندر جو تھی پرپیش تیری فکر تھی، اور ایسے عالم میں تیری روح جو تھی وہ اس کے اندر کسل مندی تھی، تیرا نفس جو تھا سستی کا شکار تھا، اور تیرے وجود کے اندر بدی کے تمام لوازمات اور رخصاہٹیں موجود تھیں۔ حضرات گرامی کے اندر پھر عصر کے وقت بلاوا آیا۔ عصر کا وقت وہ وقت تھا جب کاروبار کے پورے عروج کی بات تھی، منڈیوں کے اندر جو تھے تاجر داخل ہو رہے تھے، اور بہت سے تاجر منڈیوں سے باہر نکل کر اپنے شہروں کی طرف جانے کی باتیں کر رہے تھے۔ تیرے ساتھ تیرا بیٹا تھا، تیرے ساتھ تیرا بھائی تھا، اور تجھے اس بات کی فکر تھی کہ ایسے عالم کے اندر کہ میں نے دکان کو خیر بات کہہ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو تجارت میں گھاٹا پڑ دے، مگر اللہ کی آواز آئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تو نے نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، خصوصاً نماز عصر کی حفاظت کرنی ہے۔ تیرے کاروبار کو بندہ نہیں پڑنے دوں گا، تیرے کاروبار کو چلاؤں گا، تیرے کاروبار کو چلانے والی میری ذات ہے، رزق دینے والی میری ذات ہے، عروج دینے والی میری ذات ہے، خیر ہائی تیری جو ہے وہ میرے پاس ہے، اور تیرے جملہ معاملات جو ہے ان کا قبضہ اختیار میرے پاس ہے۔ پروردگار عالم نے کیا کیا؟ تیرے سارے کے سارے کاموں کو سنوار دیا۔ حضرات گرامی کا عصر کی نماز پڑھ کے جب تو واپس آیا تو تیرے تمام کے تمام کام جو تھے ان کے اندر بہتری تھی۔ حضرات گرامی کا عصر کی نماز کے بعد تیرے ملازمن کو یہ بات بتلائی کہ جو آرڈر بک ہونے کے امکانات نہیں تھے وہ آرڈر بھی بک ہو چکا ہے، جو چیز جو تھی جس کا آرڈر دستیاب نہیں تھا حضرات گرامی قدر وہ مال بھی ہمیں میسر آ چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس لیے کہ تو اللہ کے سامنے گیا تھا، تو نے یہ بات کہی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی پوجا کرنے والا ہوں، تیری ہی بندگی کرنے والا ہوں۔ پھر مغرب کی نماز کے ٹائم بلاوا آیا۔ مغرب کی نماز کا وقت کون سا وقت تھا؟ جب تجھے ورزش کی پڑی ہوئی تھی، تو دکان کو بند کر کے آیا تھا،
تو نے اپنے آفس کی ڈیوٹی کو انجام دے لیا تھا، تیرا دل جو تھا وہ جاگنگ کی طرف مائل تھا، تیرا دل جو تھا واک کی طرف مائل تھا، تیرا دل رننگ کی طرف مائل تھا، تو فزیکل فٹنس کی بات کر رہا تھا، لیکن مؤذن اذان دے رہا تھا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی تھی۔ مؤذن تجھ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ جاگنگ کا وقت ابھی نہیں بیتا، واک کا وقت ابھی نہیں بیتا، رننگ کا وقت ابھی نہیں بیتا۔ اگر تو مغرب کی نماز کو پڑھ کے چلا جائے گا تجھے پھر بھی واک کا وقت مل جائے گا، اور اس واک کے دوران تو اذکار مسنونہ کو بھی پڑھتا رہے گا اور واک بھی کرتا رہے گا۔ تیرے لیے جملہ امکانات موجود تھے، لیکن تو نے جب مغرب کی نماز کے وقت جو تھا اس کو نظر انداز کر کے واک کی، تو پھر ایک دن تو گھر آیا، تیرے گھٹنے کے اندر انجری تھی، تیرے ٹہنے کے اندر درد تھا۔ حضرات گرامی قدر اس کے مد مقابل جس وقت تو نماز کے بعد باہر نکلا تو تو نے اس بات کو محسوس کیا کہ جتنی آکسیجن تو کشید کیا کرتا تھا آج اس سے زیادہ آکسیجن تیرا وجود جو ہے کشید کر رہا ہے۔ مغرب کی نماز نے تجھے ایک نئی روحانی کیفیت دی، تجھے ایک نئی روحانی طاقت دی، تیرے وجود کو محافظت دی۔ اگر تم مغرب کی نماز کے بغیر واک کرنے کے لیے نکلتا تو تیری نظروں میں الجھاؤ ہوتا، تیری نظر ٹیڑھی ہوتی اور تیری نظروں کے اندر بدنظری کے تمام لوازمات اور امکانات موجود ہوتے، لیکن مغرب کی نماز کے وقت تجھے پتا تھا، تو نے اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ کہے تھے، صراط الذین انعمت علیہم کے الفاظ کہے تھے، تجھے پتا تھا اگر میری نگاہ ترچھی ہوگی تو میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، اگر میری نگاہ ٹیڑھی ہوگی تو میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، اگر میں بدنظری کا ارتکاب کروں گا تو میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر عشاء کے وقت بلاوا آیا۔ عشاء کا وقت وہ تھا جب کچن کے اندر سے دھوئیں کی بینی بینی خوشبوئیں آ رہی تھی، وہ سالن پک رہا تھا۔ حضرات گرامی قدر کا سالن تیار ہوتا تو پروردگار عالم تجھے نماز کو مؤخر کرنے سے نہ روکتے، مگر ابھی سالن کی تیاری میں وقت تھا، ابھی کڑاہی کے اترنے میں وقت تھا، ابھی ہنڈیا کے پکنے میں وقت تھا۔ حضرات گرامی قدر لیکن تو کیا کیا؟ تو نے عجیب بات کی، تو نے پروردگار عالم کو بلا دیا، تو نے للہیت کو بلا دیا، تو نے نماز کی ادائیگی کے لوازمات کو بلا دیا، تو نے مقصد تحریک کو بلا دیا، تو نے جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا اس کو نظر انداز کر دیا۔ حضرات گرامی قدر اب کیا تھا؟ عشاء کی نماز کے بعد ہانڈیا کے مرچ کی شکایت تھی، ہانڈیا کے نمک کی شکایت تھی، بیوی کے ساتھ الجھاؤ تھا، اور کھانے کے اندر ایک پھیکا پن تھا، کھانے میں تمانیت نہیں تھی۔ حضرات گرامی قدر اس کے مد مقابل اگر تو نے عشاء کی نماز کو بر وقت ادا کیا ہوتا تو تیرے کھانے میں تراوت ہوتی، تیرے کھانے میں لذت ہوتی، تیرے کھانے میں سکون ہوتا۔ حضرات گرامی قدر یہ لائف کا ایک سرکل تھا جس نے تجھے ذکر اللہ کی طرف راغب کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کی طرف تیری رہنمائی کی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر، جو صبح و شام دن کے اجالوں میں رات کے اندھیروں میں اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے پر غور و فکر کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اللہ تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ و مامون فرما لے۔ حضرات گرامی قدر جس وقت تیرے اندر ایک ایسی سپرٹ پیدا ہوئی تو خود ایمانداری سے بتلا، تو دیانتداری سے بتلا، کیا تو کبھی زنا کی طرف جائے گا؟ کیا تو کبھی شہوات کی طرف جائے گا؟ کیا تیری کبھی نگاہ ٹیری ہوگی؟ کیا کبھی تیری نگاہ ترچھی ہوگی؟ حضرات گرامی قدر اللہ نے تجھے احسن تقویم بنایا تھا، اللہ تجھے جانوروں درندوں کی طرح اور بہیمیت کے راستے پہ چلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، کافروں کا کھانا پینا اور رہن سہن جو ہے وہ جانوروں کی مانند ہے، والنار مثوی لہم، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے ایندھن کو تیار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے مد مقابل جو تو انسانیت کے زمرے میں تھا، صحیح معنوں میں انسانیت کا جو تھا تیرے اندر، انسانیت صحیح معنوں میں موجود تھی، تو ایسے عالم میں پروردگار عالم نے پھر اس امر کا اعلان فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام نے معاشرے کے تزکیے کے لیے، اس کی طہارت کے لیے، اس کی للہیت کے لیے، اس کے رخ کو سیدھا کرنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حبیب نے اپنے حبیب کے ذریعے نظام الاوقات ایک جو تھا نمازوں کا عطا فرما دیا. اس نظام الاوقات نے پورے کے پورے معاشرے کو جکڑ کے رکھ دیا. حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بہت بڑے مجاہد تھے. ان کی ہر وقت نگاہ جو ہوتی تھی ادائے دین پہ ہوتی تھی، لیکن نمازوں نے ان کے اندر ایک ایسی حشیت کو پیدا کیا، ایک ایسی للہیت کو پیدا کیا کہ ہر آن ہر سو ان کا دل خوف خدا میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا. اور کسی کہنے والے نے کیا خوب بات کہی، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا. یسربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے. حضرات گرامی قدر نمازوں کا یہ نیٹ ورک جو تھا اس کو چلانے کے لیے مساجد کو قائم کیا گیا، اس کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو جگہ جگہ پہ قائم کیا گیا. حضور جس جگہ جلوہ افروز ہوا کرتے تھے وہاں پر آپ کی پہلی فکر ایک ہی ہوا کرتی تھی کہ نمازوں کو قائم کر دیا جائے، نمازوں کے قیام کے لیے جو جگہوں کو قائم کر دیا جائے، مصلوں کو قائم کر دیا جائے، مساجد کو قائم کر دیا جائے. نمازوں کے اہتمام کے لیے، نمازوں کے التزام کے لیے حضور علیہ السلام ہر وقت بے تاب رہا کرتے تھے، ہر وقت بے قرار رہا کرتے تھے. زندگی کے آغاز سے لے کر زندگی کے اختتام تک آپ کی نگاہ اگر ہوتی تھی قیام صلاۃ پہ ہوتی تھی، اقام صلاۃ پہ ہوتی تھی، نظام صلاۃ پہ ہوتی تھی. حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام نے نمازوں کو کس انداز میں قائم فرما دیا، صحابہ کرام کو کس انداز میں نماز کی رغبت دی، کس انداز میں ان کی نماز کی رہنمائی کی. حضرات گرامی قدر اس حوالے سے اپنی گزارشات کو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں کو قائم کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام کو قائم کیا جس کی بنیاد عقیدہ توحید تھا. آپ نے اس عقیدہ توحید کی بنیاد پر تصور امت کو پیش کیا اور مومنوں کے دلوں کو توحید کی بنیاد کے اوپر آپس میں جوڑ دیا. انما المومنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی بن گئے. ایسا بھائی چارہ ان کے درمیان استوار ہو گیا جس کا تصور بھی کائنات کے اندر اس سے پہلے موجود نہیں تھا. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے ان کے درمیان بھائی چارے کو قائم کرنے کے بعد، ایک جمعیت کو بنانے کے بعد، ایک اجتماع اکٹھا کرنے کے بعد ان کو ایک نصاب تعلیم دیا، اللہ کے قرآن کی تعلیم، اور اس کے بعد حکمت یعنی حدیث پاک کی تعلیم دی، اور اس کے ساتھ پھر ان کی پاکیزگی کے عمل کو شروع کیا. پہلی بات کتاب کی طرف ان کی رہنمائی کی، دوسری بات حکمت کی طرف ان کی رہنمائی کی، تیسری بات ان کی پاکیزگی کا پھر جو تھا ایک شیڈیول مرتب کیا. اس پاکیزگی کے شیڈیول میں دو بنیادی عبادات نے کلیدی کردار ادا کیا، اگرچہ دیگر عبادات بھی تھی جن کا ضمنی طور پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن دو کلیدی عبادات نے اس مسئلے کے اندر کلیدی کردار ادا کیا. ایک عبادت تھی نماز، جس کا مقصد یہ تھا انسان کے دل کو پاک کر دیا جائے، اس کو پوتر بنا دیا جائے، اس کی آنکھوں کو پاک کر دیا جائے، اس کے کانوں کو پاک کر دیا جائے. اور حضرات گرامی قدر اس کے مد مقابل دوسری چیز تھی زکوٰۃ، جس کا مقصد یہ تھا ان کے مال کو پاک کر دیا جائے، ان کی تجارت کو پاک کر دیا جائے، ان کے اسباب کو پاک کر دیا جائے. چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے انسانوں کی تطہیر کے فریضے کو بطریق احسن انجام دیا. حضرات گرامی قدر اس کے بعد تطہیر کے عمل کو مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے سزاؤں کو قائم کیا. یہ تمام باتیں جو تھی انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں، اور یہ بات اللہ وجہ البصیرت آپ حضرات کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کو امن نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا جب تک نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا. اس ملک کو امن ملے گا، چین ملے گا، لیکن کس کے ساتھ ملے گا؟ نظام مصطفیٰ کے ساتھ ملے گا. حضرات گرامی قدر ہر دور کے علماء
تحریک انصاف کے ساتھ، مسلم لیگ کے ساتھ، پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ہماری جمعیت کے اندر بھی یہ رجحانات موجود ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا پتہ ہے میرا طرز عمل بالکل آپ کے سامنے واضح ہے۔ میں نے جب بھی بات کی ہے اللہ کی وحدانیت کی بات کی ہے، حضرت رسول اللہ کے نظام کی بات کی ہے، اور اس مسئلے کے اندر میں ہچکچاتا نہیں، نہ اس مسئلے کے اندر نا امید ہوں۔ مجھے اس بات کا یقین ہے ایک دن آئے گا جب انشاءاللہ انسانیت کا جو ہے رخ جو ہے وہ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کی طرف ہو جائے گا، اور جب ہو جائے گا تو پھر سارے کے سارے معاملات بھی سمجھ جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ایک دو باتیں لا قانونیت کے حوالے سے اور ایک بات مرزا جہلمی کی ذلت کے حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے دوست ہیں قاری خلیل الرحمان صاحب، آج بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا، آپ کو یاد ہے، اور بیٹے کو بدکرداری کے بعد شہید کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے لوئر کورٹ سے جو ہے انصاف نہیں ملا، چین نہیں ملا، امن نہیں ملا۔ حضرات گرامی قدر، ہماری ہمدردیاں اپنے بھائی قاری خلیل الرحمان کے ساتھ ہیں، ہماری نیک تمنائیں بھی اپنے بھائی کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے کیس کو فائٹ کریں گے، ہائی کورٹ میں فائٹ کریں گے، سپریم کورٹ میں فائٹ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جس وقت قاری خلیل الرحمان کو انصاف نہیں مل جاتا۔ حضرات گرامی قدر، کیا ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، جس وقت انصاف کو مؤخر کر دیا جاتا ہے پھر انصاف جو ہے عدم دستیابی کے راستے کو بچل نکلتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لا قانونیت کی انتہا دیکھیے، انتہائی پرامن لوگ، انتہائی شریف لوگ، ہمارے بھائی ذیشان اور فہد، ان کے جناب والا ایک دفتر کو جناب والا جہلم کے قریب جو تھا ان کے دفتر کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر آگ لگا دی گئی، 1 کروڑ روپیہ چرا لیا گیا، اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی ان کی سنوائی نہیں۔ میں اس موقع پہ حکام بالا سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ HR اسٹیٹ کو چلانے والے ہمارے بھائی فہد اور ذیشان کے ساتھ ہونے والی اس بہیمانہ کارروائی کے اوپر جو ہے حکومت وقت جو ہے نوٹس لے، اور ہمارے بھائیوں کا انصاف فراہم کیا جائے، اور ان کے ساتھ جو ہے انصاف والا اور عدل والا معاملہ کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ میں اس موقع کے اوپر آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھنا چاہتا ہوں، مرزا علی الجہلمی جو کہ بدنام زمانہ، رسوائے زمانہ، دشمن صحابہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقیس کرنے والا، ان پہ تبرہ کرنے والا، خصوصاً حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہر وقت ہرزہ سرائی اور بکواسیات کرنے والا، حضرات گرامی قدر ہم نے بھی اس کو مباہلے کا چیلنج دیا لیکن سامنے نہیں آیا۔ کچھ دن پہلے جناب والا وہ کراچی سے تعلق رکھنے والے مفتی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی اس قسم کی باتیں کرتا رہا کہ جناب مفتی کے اندر جرت ہے میرے سامنے آئے، اور یہ بات کہی قیامت کے دن تک نہیں آئے گا۔ مفتی صاحب جو تھے اگرچہ مسلک ان کا اپنی جگہ پر ہے لیکن صحابہ کرام کی محبت کے اندر نکلے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے نکلے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے نکلے۔ حضرات گرامی قدر، کیا ہوا؟ مرزا جہلمی کے شہر میں جا کر 48 گھنٹے تک بیٹھے رہے لیکن مرزا سامنے نہیں آیا۔ قیامت کی دیواروں تک بات کرنے والا مرزا اپنے غار کے اندر، اپنی کھڈ کے اندر چھپ گیا۔ حضرات گرامی قدر، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سامنے آ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس قسم کے بے ایمان، اس قسم کے بد عقیدہ، اس قسم کے بدبخت، اس قسم کے ظالم اور اس قسم کے انسانوں کے ایمانوں سے کھلواڑ کرنے والے فتنے جو ہوتے ہیں ان کا مقدر ذلت ہوتا ہے، رسوائی ہوتی ہے، ہزیمت ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ مرزا جہلمی جیسے تمام لوگ ذلت کے گڑھے کے اندر گر جائیں گے، اور نام اگر باقی رہے گا صحابہ کرام کا باقی رہے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے جو تھی تقدس اور تقدیس کے جھنڈے بھی گاڑے جاتے رہیں گے، اہل بیت کی عظمت کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، اور حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کا دفاع بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے فتنوں کو جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی